ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ختم الرسل یعنی مولائے کل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوم الجمعہ کی یہ ساعت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس جمعہ مبارک کے صدقے میں ہم سب کی بخشش عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس آیہ کریمہ کی جس سورہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں انسان کے عام رویے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان کی طبیعت میں کثرت پسندی بہت ہے، خواہ وہ کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لیں۔ مال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کی یہ طبیعت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ مال جس قدر بھی ہو سکے ہمارے پاس دن بدن زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے، اس کی کثرت میں کبھی وہ کمی نہیں ہونے دیتا۔ دنیا کا امیر ترین انسان جو اپنے معاشرے کا اگر ٹاپ لیول کا بھی ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ امیر کوئی بھی نہیں معاشرے میں، پوری دنیا میں کوئی اس سے امیر نہیں، لیکن اسے بھی وہ مال بس نہیں ہوتا، وہ پھر بھی اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ مال مجھے اور زیادہ مل جائے۔ اسی طرح عزت کا بھی انسان کے لیے یہی معاملہ ہے کہ جس کی عزت ہے، مرتبے پر ہے، کسی پوسٹ پر ہے، اب اس کو دن بدن یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے اور آگے بڑھنا ہے، ہماری کوئی حد نہیں، یہ مجھے اور زیادہ حاصل کرنی ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں رہا ہے، انسان کی طبیعت میں رہا ہے کہ وہ کثرت کو، ان چند چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ آیا اب یہ کثرت چاہے وہ مال کی طلب میں ہو یا عزت کے حاصل کرنے میں ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، کیا یہ کثرت ہمارے لیے درست ہے؟ ان کا زیادہ ہو جانا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں؟ تو قرآن اس کے بارے میں کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمام کثرت کی چیزیں جو ہے، کثرت مال کی طلبی، کثرت اولاد کی طلبی، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، اس کی طلب میں مبتلا رہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ ہوتا یہی ہے نا، زندگی بھر مالی کرتا رہا، مال کمانے کے لیے مال کے پیچھے بھاگتا رہا، زندگی بھر پیسہ کمایا، پیسہ جمع ہو گیا، پھر بیماری میں مبتلا ہوا، اب زندگی بچانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ یہ آج ہماری زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ 60 سال 70 سال کی زندگی ہوتی ہے ہماری، اور ہم اپنی اگر زندگی میں دیکھیں تو 20 سال لڑپن میں ہی گزار دیتے ہیں، 10 سال پھر کمانے دھمانے میں جب شروع ہوتا ہے، 10 سال پیسے کمائے، شادی کیے، اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر پریشان ہیں، دیگر چیزوں کو لے کر بہت حیران و پریشان رہتے ہیں۔ 40 سال کی عمر تک پہنچے، کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جانا جس کی بنا پر اب مال کما رہے تھے زندگی کے لیے، اب اسی زندگی کو بچانے کے لیے مال واپس ختم کرنا پڑتا ہے۔ جتنی بھی مہنگی دوائیاں آئیں، جتنے بھی بڑے ڈاکٹر کا مشورہ دیا جائے، سب چیزیں ہمیں منظور ہو جاتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ توجہ چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کی۔ یہ کثرت کی بات صرف ایسا نہیں ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں
ہمارے معاشرے میں ہی موجود ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اگر آپ دیکھیں تو بنو سہام بنو عبد مناف یہ دو قبیلہ ایسا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا، ان کے آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی، اور لوگوں کے درمیان یہ بات چلا کرتی تھی کہ اس وقت بھی ایسا تھا، لوگ ایک دوسرے کے درمیان اپنا فخر بیان کرنے کے لیے، اپنا عالی مرتبت ہونے کے لیے اپنے مال کو سامنے لا کر دکھاتے تھے اور کہتے تھے دکھاؤ کون زیادہ مالدار ہے، تمہارے پاس مال کی کثرت ہے تو تم بھی لاؤ۔ پھر جب مال کی کثرت دکھائی جاتی تھی، کوئی مال میں زیادہ ہوتا تھا تو حسب و نسب بیان کیے جاتے تھے، ہمارے دادا یہاں سے تعلق رکھتے تھے، ہم ان کی اولاد سے، ہم فلاں قبیلے سے ہیں۔ یہ شعر و شاعری میں بھی بیان کیا جاتا تھا اس وقت میں، یہاں تک اگر اس میں بھی معاملات برابر نکلتے تھے تو اپنے درمیان رہنے والے بچوں کی تعداد کو گنانا شروع کرتے تھے، کیونکہ لوگ اس وقت ایسا تھا، شادیاں 100 شادیاں کیا کرتے تھے۔ اسلام نے تو حد رکھی ہے نا، 4 کرنا ہے، لیکن اس وقت لوگ شادیاں اس وجہ سے کرتے تھے کہ اولاد کی کثرت ہو، جس کی جتنی زیادہ اولاد ہوگی اس کی اتنی زیادہ تعریف کی جائے گی، یہ سارے معاملات ہوا کرتے تھے۔ تو بنو سہم بنو عبد مناف کا یہی معاملہ تھا، مال انہوں نے جب لا کر پیش کیا تو مال کی کثرت تھی، دونوں طرف مال برابر نکلے۔ پھر انہوں نے اپنی اپنی اولادوں کو، اپنے قبیلے کے تمام افراد کو گنانا شروع کر دیا۔ جب افراد کو گنایا تو افراد بھی برابر نکل گئے۔ اس کے بعد حال ایسا آیا، انہوں نے کہا چلو ہمارے جو قبیلے کے لوگ مر گئے ہیں ان کی قبریں بھی ہم گنائیں گے، کتنے لوگ ہماری قبر کے تھے، ہمارے علاقے کے تھے، آج قبرستان میں موجود ہیں۔ یہ محض انسان کا کیا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی صرف اور صرف اتنی ہے کہ کثرت حاصل ہو جانا، مال کی کثرت حاصل ہو جانا، عزت کی کثرت حاصل ہو جانا، محض اس وجہ سے ہے کہ صرف اور صرف ہماری عزت لوگوں کے سامنے بڑھتی نظر آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عزت چاہے مال کے ذریعے ہو، یہ عزت چاہے حسب و نسب کے ذریعے ہو، ساری چیزیں ملیا میٹ ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آن کی آن میں لوگوں کی دولت و شہرت سب ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ اپنی مال پر بڑی ہی فخر کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے علاقے کے مالک تھے، ان کی زمینداری اتنی تھی کہ کئی اسٹیشن ان کے احاطے میں آ جایا کرتے تھے۔ جب ٹرینیں چلا کرتی تھی تو ایک اسٹیشن، 2 اسٹیشن کرتے کرتے کئی اسٹیشن گزر جاتے، لیکن ان کی زمین کی ملکیت ختم نہیں ہوتی تھی۔ بہت بڑے زمیندار تھے۔ ایک بازار میں کھڑے ہو کر کہنے لگے میرے پاس تو دولت اتنی زیادہ ہے، میری 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ یہ بہتوں کے جملے ہوتے ہیں، ہم نے تو اتنا کما لیا ہے، ہمارے باپ دادا نے تو اتنا بنا لیا ہے کہ ہم بیٹھ کر بھی کھائیں گے تو ختم نہیں ہوگا۔ یہ اپنے آپ میں فخر کے جملے مت بولو، ذرا درس حاصل کرنا اس واقعے سے۔ بیچ بازار میں جس شخص سے اس نے اس طرح فاخرانہ الفاظ میں کہا تھا کہ میرے پاس اتنی مال و دولت ہے، اتنی زمینیں ہیں کہ میری 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی، اللہ اکبر، حالت ایسی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ چند دنوں میں اس کا انتقال ہوا۔ ایک ہی بچہ تھا اس کا، ایک ہی لڑکا تھا، عیاش، بہت ہی عیش پسند تھا، جوا کھیلنا اس کے رگوں میں شامل تھا، اتنی کثرت سے جوا کھیلا کرتا تھا کہ یہ اپنی پراپرٹی کو بھی داؤں پہ لگانا شروع کر دیا۔ داؤں پہ اپنی پراپرٹی لگاتا رہا، سوچتا تھا کہ میں اور کثرت کروں، میرے باپ نے اتنا بڑھایا ہے تو میں اور بڑھاؤں گا کما کر، یہ ذریعہ اپنایا تھا اس نے۔ پھر ہوا حال ایسا کہ دن بدن اس کی پراپرٹی داؤں پہ لگتی گئی، ہارتا گیا، ساری زمینیں وہ ہار چکا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا، اس کا گھر تھا، پھر اسی امید پہ جوا کھیلا کہ شاید اس کے بدلے میں کچھ منافع مل جائے، کچھ میں اچھی رقم حاصل کر لوں۔ گھر بھی ہار گیا، بے گھر ہو گیا۔ جس بازار میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے جس شخص سے کہا تھا کہ میری 7 پشتیں کھائیں گی، اسی شخص سے بازار میں کھڑے ہو کر اس کا بیٹا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا بیٹا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوا تھا۔ میرے عزیزوں، وقت جب بدلتا ہے تو انسان اپنی حقیقت کو پہچان جاتا ہے۔ یہ مال و دولت، یہ ساری چیزیں ہماری ہے ہی نہیں،
ہم کہتے ہیں مال ہمارا ہے، مال ہمارا، یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مال تو وہ ہے جو آپ نے کھایا پہنا اور راہ خدا میں خرچ کر دیا، یہ ہے مال آپ کا، باقی تو مال آپ کا ہے ہی نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں جو تمہاری مال و دولت ہے، تمام چیزیں ہیں، اس کی حیثیت کیسی ہے تمہیں معلوم ہے؟ تمام صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کہا اس کی مثال یعنی اہل و عیال، مال و دولت اور اعمال، ان تینوں کی مثال اگر میں تمہارے سامنے پیش کروں تو یہ تین بھائی کی طرح ایک مثال لے لو کہ جب انسان موت کے قریب آ جائے اور یہ تین بھائی اس کے پاس موجود ہوں اور ان سے جب پوچھے ایک ایک کر کے، پہلے بھائی سے جو اس کے اہل و عیال کی مثال کے طور پر پیش کی گئی کہ میرے موت کے بعد تم میرے ساتھ کیا کرو گے، تو اہل و عیال یہی کہیں گے کہ ہم تمہیں غسل دیں گے، تمہیں کاندھا دیں گے، دفن کرنے کے لیے قبرستان تک لے کر جائیں گے، تمہیں دفنانے کے بعد تمہارے بارے میں اگر کوئی دریافت کرے گا تو تمہارے بارے میں اچھی باتیں کہیں گے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اہل و عیال کی مثال ہے، تمہارے گھر والوں کی مثال ہے۔ یہی ہوتا ہے نا میرے عزیزوں، جتنی بھی محبت کس سے کرتے ہو، کتنا بھی عزیز رشتہ کیوں نہ ہو، سب لے جا کر وہ قبرستان میں ہی چھوڑ کر چلے آ جاتے ہیں، کوئی آپ کے لیے نہیں رکتا۔ میاں حکم تو یہ ہے کہ قبرستان میں جانے کے بعد جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو اتنی دیر ٹھہرا جائے جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کیا جائے، اس کے گوشت کو بنایا جائے، بوٹی بنایا جائے اور اس کو تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر تک ٹھہرنا چاہیے۔ کون آج ٹھہرتا ہے؟ نہ ماں کے لیے، نہ باپ کے لیے، نہ دوست کے لیے، کوئی وہاں نہیں رک رہا ہوتا، بلکہ جلدی تو اس بات کی ہوتی ہے مہمان آئے ہوئے ہیں، کھانے کا انتظام کیا کرنا ہے، باپ کا بستر پڑا ہوا ہے اس کو کسے دینا ہے، کپڑے رکھے ہوئے ہیں، پراپرٹی ہے کیسے تقسیم کرنی ہے، یہ ساری چیزوں میں جستجو لگی ہوتی ہے۔ آپ زندگی بھر اپنے باپ کو دیکھو، وہ تمہارے لیے باپ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے، شب و روز محنت کرتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کا فیوچر تابناک ہو جائے، لیکن آج یہی باپ مٹی کے درمیان ہوتا ہے، منو مٹیوں کے اندر اس کو ہم دفنا چکے ہوتے ہیں، گھر کا کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو لیکن اس کے لیے وہ ٹھہرتا نہیں، دفن کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں یہ اہل و عیال کا معاملہ یہی ہے، یہیں تک ہی محدود ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں مطالعہ کر رہا تھا تو قرآن کی ایک حدیث قرآن کی ایک آیت یاد آئی ہے، اور اس میں درج تھا ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اولاد اور مال کو لے کر جو آیت سامنے آئی سماعت کرے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تم کو تمہارے مال تمہاری اولاد ہلاکت میں نہ مبتلا کر دیں، کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کی بنا پر۔ یہ بات سب کو سمجھ جانی چاہیے کہ اولاد کے لیے ہی ہم پریشان ہوتے ہیں شب و روز، یقیناً ان کے لیے ہم نے پریشان ہونا ہے، لیکن اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی، ماں عائشہ صدیقہ راویہ ہیں کہ پہلی مثال اہل و عیال کی کس طرح ہے کہ بس وہ آپ کے ساتھ اتنا ہی حسن سلوک کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسری مثال مال کے اعتبار سے کہا، دوسرے بھائی کو مخاطب کر کے کہ اگر میں مر گیا تو تمہارا معاملہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا میرا معاملہ تمہارے حساب سے دنیا تک ہی ہے، صرف دنیا تک ہی ہے، اس دنیا میں تم نے مجھے استعمال کیا، تمہارے کفن کا بندوبست میں کر سکتا ہوں، تمہاری قبر کی کھدائی کی اجرت میں دے سکتا ہوں، اس کے بعد تم قبر میں جانے کے بعد میرے راستہ جدا ہیں، تمہارے راستے جدا ہیں، کوئی تمہارا ہمارا تعلق نہ ہوگا۔ کہا یہ دوسری مثال تمہاری مال و دولت کی ہے۔ کہا تیسرا بھائی کھڑا تھا جس کی مثال اعمال کے طور پر تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا معاملہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تب اعمال نے کہا میرا تعلق تمہارے ساتھ دنیا میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، میں کہیں بھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاؤں گا،
اب بات یہ آتی ہے کہ تم مجھے کس طرح رکھتے ہو۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو اتنا یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ ہر جگہ حسن سلوک کے ذریعے پیش کیا جاؤں گا، اور اگر اعمال برے ہیں، دنیا میں تم نے اپنی کرتوتیں دکھائی ہیں، اپنی نفس کی پیروی کی ہے، لوگوں کو ستایا ہے، اپنی زندگی کو عیاشی میں گزارا ہے، تو یاد رکھنا وہ ساری چیزیں تم کو اس کے بدلے کے طور پر ملے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایک مجموعہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہمارا معاملہ یہی تو نا، اہل و عیال، مال و دولت اور ہمارے اعمال، ان تین چیز کے علاوہ چوتھی کون سی چیزیں بتا دیں جو زندگی گزارنے کے لیے ہیں؟ آپ اپنے گھر والوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، آپ مال کی کثرت کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے لیے کہ جو چیز آپ کر رہتے ہو وہی آپ کا اعمال بنتا ہے۔ آپ مال کو اچھی جگہ خرچ کرو گے تو یہ اعمال آپ کا صالح میں گنا جائے گا، اور یہی پیسہ ہے اگر نشہ خوری میں کوئی استعمال کرتا ہے، اور یانیت ننگے پن میں استعمال کرتا ہے، فحاشی میں استعمال کرتا ہے، تو اس مال و دولت کی حقیقت کیا ہے وہ وقت سمجھا دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس میں جو فرمایا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کی بات ایسے ہلکے مت لو۔ یہ مال و دولت کے جو بہانے لوگ بناتے ہیں کہ آج ہم عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، میرے عزیزوں میں کہتا ہوں آج کا پرفتن دور ایسا ہے کہ آپ اگر وقت نہیں نکال پاتے ہو، ہونا تو یہ چاہیے، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، مولانا ہم جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہمیں وقت نہیں مل پاتا، جس جگہ ہماری جاب ہے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے وہاں رخصتی نہیں دی جاتی۔ میرے عزیزوں میں کہنا چاہتا ہوں تم رزق کی تلاش میں وہاں تک گئے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہمیں رزق نہیں ملے گا اگر ہم وہاں پر جاب نہیں کریں گے۔ میرے عزیزوں تم بھول چکے ہو، تم ماں کے شکم میں جب 120 دن کر ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے اسی وقت تمہارا رزق لکھ دیا تھا کہ تمہیں زندگی بھر کتنا ملنے والا ہے، تو اس بات کی فکر چھوڑ دو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان کا رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ آپ پہاڑ کی کوہ میں بھی جا کر پناہ لے لیں اور اپنے آپ کو مکلف کر دیں، بند کر دیں جا کر، اور یہ سوچیں کہ مجھے موت نہیں آنے والی، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ جتنے بھی مضبوط قلعے میں جا کر چھپ جائیں، موت آپ کو آ کر پا کر رہے گی۔ رزق کا بھی یہی معاملہ ہے، آپ کو رزق جو لکھا گیا ہے وہ آپ کو پہنچ کر رہے گا، لیکن جو رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، میرے عزیزوں اس میں بھی ذرا دھیان لگاؤ، ورنہ یہی سوچتے رہنا کہ مال آ جائے مال آ جائے، یہ طلب تو ختم ہی نہیں ہونے والی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک وادی بھر کر سونا موجود ہو، وادی کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ایک طرف بلند پہاڑ، دوسرا طرف بھی بلند پہاڑ، دونوں پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہوتی ہے، خالی جگہ ہوتی ہے، بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ بھر کر سونا کسی کے پاس موجود ہو، وہ پھر بھی کہے گا کاش میرے پاس ایک اور وادی ہوتی، کاش میرے پاس ایک اور وادی بھر کر سونا ہوتا۔ میرے عزیزوں یہ کثرت انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دے گی۔ اور آگے کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں، وقت کی قلت دامنگیر ہوگی نہیں تو آگے کی آیتیں جو فرمایا گیا کہ کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں تم سے وہ ہر وعدے کو تم سمجھ جاؤ گے۔ کلا سوف یہ ایک تنبیہ کر کے بتایا گیا ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر کہتا ہے ہاں ہاں تم جان جاؤ گے۔ کون سی چیز ہے؟ ایک ہی الفاظ کو دو بار کہا گیا کہ تم جان جاؤ گے، ہاں ہاں تم جان جاؤ گے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم جان جاؤ گے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں دونوں چیزوں کے بارے میں الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، جب تمہیں موت آئے گی تم اپنی بے بسی کو جان جاؤ گے، جب اللہ کی گرفت ہوگی تم کتنے لاچار ہوگے، بے بس ہوگے، تمہاری ملکیت، تمہاری طاقت، تمہاری مال و دولت، تمہارے اہل و عیال، تمہاری شان و شوکت سب ضائع ہوتی جائے گی، اور تم جان جاؤ گے کہ تم کس طرح اپنے آپ کو مجبور لاچار دیکھ رہے ہوگے۔ اسی لیے کہنے والے نے یہ بھی بتایا ہے جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو روح نکلنے کا معاملہ پیر کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سب سے آخر میں آنکھوں سے روح باہر آتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پیروں سے روح نکل گئی ہے، اب بھاگ بھی نہیں سکتا، اب دوڑ بھی نہیں سکتا، کتنا لاچار اور مجبور ہوتا ہے ایسے مقام پر۔
عزیزان ملت اسلامیہ وہ لاچاری کو اپنے دیکھ رہا ہوتا ہے، جان چکا ہوتا ہے کہ میں کتنا لاچار ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جب لوگ اسے نہلا رہے ہوتے ہیں، دفنانے کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں، روایتوں میں یہ ساری چیزیں وہ مردہ ملاحظہ کرتا ہے۔ جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، منکر نکیر آ کر سوالات کر رہے ہوتے ہیں تو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی چیز کے بارے میں پہلا جو فرمایا گیا، کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ہم نے تو لمبی لمبی امیدیں بنا رکھی ہیں، بڑے بڑے پلان بنا کر رکھے ہیں، یہاں پہ ابھی اتنی لمبی بلڈنگیں بن رہی ہیں، اتنا انویسٹ کرنا ہے، 20 سال کا معاملہ ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں گے تو ہمارے لیے یہ گھر، یہ فلیٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ میاں کل کا بھروسہ نہیں، اتنی لمبی امید لگا کر رکھے ہو، طول عمل کر کے رکھے ہو۔ میرے عزیزو، یہ امیدوں کو چھوڑ دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جب پوچھتے ہیں تمہیں تمہاری زندگی کے بارے میں کتنا پتہ ہے، تو انہوں نے تو فرمایا کہ ہم کھانا کھا رہے ہوں اور دوسرا لقمہ اٹھاتے ہیں تو اس کا بھی بھروسہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو اتنا کہتا ہوں کہ میں نے ایک طرف سلام پھیرا، دوسری طرف سلام پھیرتا ہوں، میری زندگی سلامت رہتی ہے کہ نہیں رہتی مجھے اس کا بھی یقین نہیں ہے۔ اور امت کا حال ایسا ہے کہ امت اتنی لمبی لمبی امیدیں باندھے ہے۔ آج عبادتوں کو لے کر آج لوگوں سے کہا جائے میاں نمازوں کی پابندی کر لیں، چہروں پہ داڑھیاں سجا لیں، اپنے آپ کو اب تو رب کی حوالے کر دیں، آ جاؤ رب کی طرف لوٹ آؤ۔ میاں ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں کرنا ہے، بچے بھی جوان ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، سارے معاملات سب چیزیں طے کرنے کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، میں نے دیکھا ہے آج بہت سارے لوگ بوڑھے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بوڑھے لوگ مسجدوں میں آ کر مسجدیں بھرتے ہیں، ان کا کام یہ کوئی کام دھندہ تو ہے ہی نہیں، کم سے کم نماز کے لیے آ جائیں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہر بوڑھا مسجد میں نہیں آ پاتا، اتنا یاد رکھنا۔ بہت بوڑھوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ آج پاک سائڈ کی سرزمین پر میں نے دیکھا ایک شخص جو شراب نوشی بہت کرتا ہے، وہ گانے بجاتے ہوئے جا رہا تھا، اس نے مجھ سے سلام بھی کیا۔ میں نے تھوڑا سا مسکرا کر، جو ہمارے بازو میں لوگ موجود تھے، ان سے پوچھا یہ گانا بھی بجا رہا ہے اور سلام دعا بھی کرتا ہے، مسلمان ہے یہ؟ کہا ہاں مسلمان ہے۔ دوسرے شخص نے کہا حالت ایسی ہے کہ جسم کے تمام پارٹس ڈیمیج ہو چکے ہیں، لیور خراب ہو چکا ہے، پھیپھڑا خراب ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا چند دنوں کا ہی مہمان ہے، لیکن حالت کیسی ہے؟ معلوم ہے کہ میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ توبہ کی توفیق نہیں، اللہ ہدایت عطا کرے۔ یہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ ہمارا بوڑھا بھی مسجدوں میں آ جائے، یہ اللہ جسے بلاتا ہے وہی مسجدوں میں آتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو، ایک لمبی امید بنا کر رکھا ہے آپ نے کہ جب بڑھاپا آئے گا تب مسجدوں میں آئیں گے، سجدہ کریں گے، میاں تمہیں تو یہ کیوں گمان رکھے ہو؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ بڑھاپا ملنے والا بھی ہے کہ نہیں ملنے والا ہے، ہم بڑھاپے کی دہلیز پر قدم بھی رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے۔ آنن فانن لوگوں کی موتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، آپ نے نہیں دیکھا ان سب چیزوں کو؟ جان جاؤ، اسی لیے قرآن نے کہا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ جب رب کی گرفت ہوگی تو رب کی گرفت بہت سخت ہے، ان بطش لربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے زیادہ ادھر علماء کے قریب ہونے کی، پیری مریدی کے پاس جانے کی، درگاہوں پہ جانے کی، ہمارے حالات تو سب درست ہیں اور یہ دنیا کا ماحول بھی ہے۔ اکثر علماء کے قریب رہنے والے لوگ، اکثر علماء کے بیچ بیٹھنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو پریشان حال ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، ورنہ جن کے حالات درست ہیں وہ جلدی قریب نہیں ہوتے، وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں کی الجھنوں میں لگے رہتے ہیں، وہ زیادہ قریب نہیں ہوتے۔ آپ کو میں بتا دوں، اللہ کا یہ بہت بڑا عذاب ہے، اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو رہا ہو، اس کو کوئی پریشانی نہ آ رہی ہو، وہ سوچتا ہے میں تو بہت اچھا ہوں۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کو فرمائی، اے ایمان والو، تمہارا مال تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، اللہ کے ذکر سے تم غافل نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کے دو سبب ہیں، کبھی اولاد کی محبت بھی غافل کرتی ہے اور کبھی مال کی فراوانی ہو تو بھی وہ غافل کرتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو باز رکھو۔ اب اپنے آپ کو باز رکھنا ہے تو اپنے درمیان دو چیزوں کو نصیحت کرنے والی مضبوطی سے تھام لو، ان میں سے ایک چیز قرآن مقدس، دوسری چیز موت ہے۔
جسے تم کثرت سے یاد کرو گے تو تمہیں زندگی اپنی ہلکی نہیں لگے گی، تمہیں لگے گا کہ یہ مختصر سا وقت ہے، اور ان مختصر سے وقت میں جتنی ہو سکے عبادت کر لیں۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر میں یہ کہہ دوں آج آپ کی زندگی کا آخری جمعہ ہے، یہ نماز آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے، آپ مجھے بتاؤ کیا نماز میں کھڑے ہونے کے بعد آپ کا تصور آپ کی تجارت کی طرف جائے گا؟ آپ کا تصور کھیل کود کی طرف جائے گا؟ یقیناً نہیں جائے گا۔ آپ نے تو یہی سوچنا میں نے اعمال کیا کیا ہے، قبر میں پہنچوں گا، سوالات ہوں گے، جواب دینے کے بھی لائق بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، حشر میں اٹھایا جاؤں گا، میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت کون سا ایسا عمل کیا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور اس کو دکھا کر میں پاس ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی آ جائے مجھے؟ بتاؤ کوئی سی ایسی چیز ہے؟ تو اپنے زندگی کو ہلکا مت سمجھو، جتنے بھی وقت میسر آتے ہیں اپنے وقت کو غنیمت جانو، جب جب موقع ملتا ہے رب کی عبادت کے لیے مسجد میں تشریف لاؤ، موقع نہیں ملتا اللہ نے پورے روئے زمین کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا ہے، جہاں میسر آتا ہے جہاں وقت ملتا ہے وہیں سجدہ کرنے لگ جاؤ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، گرفت سے بچ جاؤ گے۔ لیکن اگر یہی ہے کہ وقت کا انتظار کرنا ہے تو وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے، وہ سب کو اچھا درس سکھائے گا، سب کو یاد دلا دے گا کہ وہ کیا چیز بتانے والا ہے۔ اور قرآن نے اسی لیے کہا کلا سوف تعلمون، پھر ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے۔ اس کے بعد کیا جان جاؤ گے؟ ابھی تو دنیا کے معاملات کو جان گئے، قبر میں پہنچنے تک کے معاملات کو جان گئے، اب اس کے بعد کیا جاننا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اب اس کے بعد جو آگے ہونے والے معاملات ہیں، جب تمہیں اٹھایا جائے گا، تم اسی کپڑے کے لیے، فاخرانہ لباس کے لیے پریشان تھے، اپنے جسم پر اچھی باڈی کے لیے پریشان تھے، اچھے کھانے کے لیے پریشان تھے، عزت کے بھوکے تھے، وہاں سے جب تم اٹھائے جاؤ گے حشر کے میدان میں، ننگے اٹھائے جاؤ گے، سورج 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سب افراتفری کا معاملہ ہوگا، حشر کا وقت بھی جان جاؤ گے۔ اس وقت ضرورت کس کی آئے گی؟ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، جائیں گے اور جا کر کہیں گے ہمارے لیے سفارشیں کی جائے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کرنے والے ہمارے نبی کی عظمت کو بھی جان جائیں گے، ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ جب سب لوگوں نے کہا تھا اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، اس وقت میرے رسول کے لبوں پر انا لہا آئے گا، آؤ میری جانب، میں اسی کے لیے ہوں۔ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جان جائیں گے۔ ان کی عظمت کیا ہے وہ محشر بتا رہا ہوگا، محشر کا منظر بتا رہا ہوگا۔ پھر جب اعمال تولے جائیں گے، میزان عمل پر اعمال رکھے جائیں گے، اپنے اعمال کی حقیقت کو بھی جان جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ پھر جب فیصلہ ہوگا اور جنت اور دوزخ میں تقسیم کیے جائیں گے، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ کہا گیا جو بھی جنتی ہوگا جنتیوں کو ایک بار دوزخ کا نظارہ کرایا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھ لو اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو تمہیں یہاں بھیجا جاتا۔ وہ شکر بجا لائے گا کہ ہم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے اور اللہ نے ہمیں جنت عطا فرمائی، اور جنہوں نے برے اعمال کیے جس کی وجہ سے کفر کر لیا، جن پر دوزخ واجب ہو گئی، دوزخ میں ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت کا نظارہ کروائے گا۔ دیکھ لو تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں ڈالتا، تم اس مقام پر آتے، لیکن اب تمہیں جہنم میں جانا ہے۔ جنت اور جہنم کو بھی جان جائیں گے، ان قریب جان جائیں گے۔ جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد، دوزخی دوزخ میں پہنچنے کے بعد، جنتی جنت کی نعمتوں کو جانیں گے کہ کتنی کتنے درجات ان کو بلند کیا گیا، کیا کیا آرائشیں ان کے لیے رکھی گئی، اور دوزخی دوزخ کے عذاب کو بھی چکھ رہے ہوں گے جن جن چیزوں کو جھٹلایا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں دوزخ کے عذاب کے بارے میں مجھے بات یاد آتی ہے قبر کی ہی ایک عذاب کے بارے میں۔ آج نمازوں سے غفلت ہماری بہت ہے۔ ایک شخص اپنی بہن کو قبر میں دفن کیا، دفن کرنے کے بعد فرمایا جاتا ہے اس کی تھیلی قبر کے اندر ہی رک گئی تھی، دینار و درہم کی تھیلی تھی، کچھ رقم تھی، قبر میں ہی گر گئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھی کو لیا، کہا قبر کھودتے ہیں اور وہ تھیلی نکال کر واپس دفن کر دیں گے۔ قبر جب کھودی گئی تو دیکھتا ہے قبر کے اندر سے انگارے نکل رہے ہیں، آگ کے شعلے باہر آ رہے ہیں۔ یہ گھبرایا اور اسی حالت میں اپنے بہن کو دفن کیا، بھاگا بھاگا گھر پر آیا اور آنے کے بعد اپنی ماں سے کہتا ہے ماں میری بہن کا کیا عمل تھا، کیا کرتی تھی وہ؟
کہا بیٹا تیری بہن کے سارے عمل درست تھے، صرف ایک معاملہ ایسا ہے کہ وہ جب نماز کا وقت آتا نماز کی ادائیگی میں وہ سستی کیا کرتی تھی، نماز کی ادائیگی میں سستی کیا کرتی تھی، نماز نہیں پڑھا کرتی تھی کا معاملہ نہیں ہے، نماز کی ادائیگی میں سستی کیا کرتی تھی۔ تو قبر میں شعلے موجود ہیں، وہ لوگ بتاؤ جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا معاملہ کیا ہونے والا ہے، وہ اپنی زندگی میں کس ڈگر پر جانے والے ہیں۔ تم نے زندگیوں کو تو صرف جمعہ بنا کر رکھ دیا، اللہ کی عبادت کے لیے جمعہ کو خاص کر کے رکھ دیا۔ وہ رب جو صبح سے لے کر شام تک ہمیں عزیز لذیذ نعمتیں کھلاتا ہو، اگر وہ یہ کر دے کہ تمہیں کھانا صرف جمعہ کو ہی ملے گا، بتاؤ زندگی گزار سکو گے؟ زندگی ہماری گزر سکے گی؟ میرے عزیزو ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، یہ قرآن ہمارے درمیان نصیحت کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ پھر اس وقت ایسا ہوگا تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے گا۔ علم یقین، جب کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو یقین کامل ہوتا ہے نا۔ ایک چیز ایسا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا، آگ ایسی چیز ہے جس کی لپٹ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، پیلے کلر کی ہوتی ہے، کبھی نیلا رنگ اس کے اندر آتا ہے، ہاتھ کو اگر ڈال دیا جائے تو ہاتھ جل جائے گا۔ یہ آپ نے تصور پیدا کر لیا ہے، ذہن میں ایک خیال آ گیا ہے، ایک شکل آ گئی ہے، لیکن میں نے جیسے آپ کو اس چیز کو دکھا دیا اب وہ شکل یقین کامل میں بدل جائے گا۔ قرآن نے جو ہمارے سامنے کہا موت کے بارے میں بھی، قبر کے بارے میں بھی، حشر کے بارے میں بھی، یہ ساری چیزیں یقین کامل کے ساتھ حاصل ہو جائیں گی۔ کب؟ جب دنیا سے رخصتی ہوگی۔ میرے عزیزوں یہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو غفلت میں مت ڈالو، ایک بار رب کی بارگاہ میں لو لگا کر تو دیکھو۔ یہ دل جو بے چین رہتا ہے، دل میں قرار نہیں ہوتا، ایک بار سچے دل سے آؤ، توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے تو دیکھو ان سجدوں میں کتنا سکون ملتا ہے، ان نماز میں کتنا سکون ملتا ہے، رب کی بارگاہ میں آنے کے بعد دلوں کو کیسا اطمینان حاصل ہوگا۔ میرے عزیزو یہ ساری چیزیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، وقت بہت مختصر ہے، دنیا ہمارے لیے اسلام کو تنگ کرنا چاہتی ہے، اسلام کو ہلاک کرنا چاہتی ہے۔ مسلمان بس محض لوگوں کی باتوں کو سن رہا ہے اور سن کر خواب خرگوش کی طرح ادھر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ پکنک کی تیاریاں ہو رہی ہیں، شادیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سب تیاریاں تم نے کر لی، لیکن ذرا اپنے بارے میں بھی تو تیار ہو جاؤ کہ ہماری زندگی بھی تو اب بچپن سے جوانی کی طرف آ گئی، جو جوان تھے وہ بڑھاپے کی طرف آ گئے، اب اس کے بعد کون سا مرحلہ آنے والا ہے؟ اب آنے والا بھی ہے تو اس کے بعد موت کا ہی مرحلہ ہے۔ کون سی تیاری کی ہے ہم نے؟ کون سا منہ لے کر رب کی بارگاہ میں جانے والے ہیں؟ یقین اگر نہیں ہے تو یقین کامل ہو جائے گا۔ اور پھر قرآن کی اس آخری آیت کی جانب میں بتا دوں جو فرمائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ رب العزت ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھے گا جو نعمت کے طور پر اسے عطا کی گئی ہے۔ یہ آنکھیں بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ ہاتھ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ پیر بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ زبان بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا جو تم نے مس یوز کیا رب کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ ہمارا نوجوان جوانی کی دہلیز پر آنے کے بعد سوچتا ہے جس طرح چاہوں اپنی جوانی کو استعمال کر لوں، جیسا چاہوں اپنی جوانی کو استعمال کر لوں، جہاں چاہے وہاں ہم نے صرف کر دینا ہے، ابھی تو جوانی ہے عیش کر لو۔ میاں میں نے نہ جانے کتنے جوان کو ایسے دیکھا، ابھی گھر سے نکلے تھے وعدہ کر کے میں ابھی لوٹ کر آتا ہوں، واپس وہ چل کر نہیں آئے ہیں، لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لائے ہیں، کبھی حادثات کے شکار ہوئے ہیں، کبھی نہ جانے کس چیز سے کے شکار ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے کرونا کے وقت میں نہیں دیکھا نہ جانے کتنے نوجوانوں کے لاشیں اٹھے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی پلاننگ نہیں کی ہوگی؟ بہت بڑے بڑے منصوبے ہوں گے، سارے منصوبے دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں، کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی جوانی کے بارے میں بھی خیال کرو۔ اللہ رب العزت جہاں تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، کل محشر میں یہ بھی سوال پوچھا جائے گا تم کو جوانی دی گئی تھی، تم نے اپنی جوانی کا کہاں استعمال کیا ہے، کن چیزوں میں استعمال کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم نے اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو عیاشیوں میں گزارا ہے، شراب نوشی میں گزارا ہے، بے نمازی بن کر گزارا ہے، یہی جواب دیں گے؟ میرے عزیزو اپنے آپ کو سنبھال لو، وقت ہے ابھی بھی لوٹ آنے کا۔ قرآن اسی لیے تو کہتا ہے یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے لوگ تمہیں تمہارے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے؟ لوٹ آؤ، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ وقت ایسا آئے گا کہ جب
تم بے بس ہوگے، روح نکالی جائے گی، کھینچ کر تمہیں لوگ لائیں گے اور جنازے کے طور پر امام کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس وقت تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ خود لائیں گے اور نماز پڑھ کر تمہیں لے آ کر دفنا دیں گے۔ اس لیے وقت ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وقت مختصر ہے، مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے چند باتیں سورہ تکاثر کی عرض کی ہے۔ اپنی زندگی کا مشغلہ، اپنی زندگی کی مصروفیت، تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، ان زندگی کو بھی مختصر سمجھو اور رب کی جانب اپنے لوح کو لگا دو، اور یہ سوچو جب نماز پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں خیالات بھٹکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ذہن بھٹکتا ہے۔ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، اپنی ہر نماز کو یہ سمجھو میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ اب مجھے بتاؤ تم رب کی بارگاہ میں کس طرح کھڑے ہوگے، اس رب کو منانے کے لیے کس حالت کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ اور دوسری چیز، جن لوگوں کو اپنی نماز کی عادت نہیں پڑتی، میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک چھوٹی سی بچی کی کلپ آئی، بہت اچھی بات لگی۔ لوگ کہتے ہیں 40 دن 50 دن کوئی عمل کر لیں، سگریٹ پینے والا سگریٹ پی رہا ہو، کوئی گانجا پینے والا گانجا پی رہا ہو، الگ الگ چرس کرنے والے یا عادت بنانے والے جس طرح کی بھی عادت بنانا چاہے، 40 دن کے اندر ان کی عادت ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان آ کر گیا تھا، 1 مہینے ہمارے درمیان تھا، نماز بھی ہم کثرت سے پڑھ رہے تھے، کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہمیں نماز کی بھی عادت ہو گئی ہے، ہم نماز پڑھنے کے عادی بن گئے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ میرے عزیزوں، یہ آپ کی طبیعت کی خام خیالی ہے۔ جو اگر کہتے ہیں کہ نشہ سے سکون ملتا ہے، نشے سے، تو یہ آپ نے ذہن بنا لیا ہے۔ ایک بار عبادت کا بھی ذہن بنا لو، سکون یہاں سے بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن کا علم سیکھنے کے لیے ایک بار ذہن بنا لو، دل کو اطمینان یہاں سے بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر اپنی طبیعت کی عیاشی کے لیے جس چیز کو سکون کا باعث بنانا چاہتے ہو تو وہ چیز بھی آپ کو سکون فراہم کرے گی، لیکن یہ ظاہراً سکون ہوگا، باطناً اگر سکون چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ سے ہی مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر مجھے خود بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نمازوں میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جانے انجانے میں غفلت میں جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں مولا، ان نمازوں کو ہمیں قضا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان قضا کی بھرپائی کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، یوم الجمعہ کے صدقے طفیل ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما مولا، طول عمل سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، جب تک جیے ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر موت نصیب فرما مولا۔ تجھ سے یہ کیوں کہوں، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعلان